موضوع الدرس الإذن بالجهاد والقتال مع الكفار والمشركين، سورة الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے دفاع کرتے ہیں ان کے دشمنوں کا، جو اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ ان سے اشرار کا شر اور فجار کے مکر سے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ کما قال تعالی، جیسے اللہ نے فرمایا: لیس اللہ بکاف ابدا، کہ اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، کافی ہے۔ اسی طرح فرمایا: من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ہی کافی ہے اس کے لیے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ اس کو منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر فرما دیا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں: ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اے لا يحب من عباده من اتصف بهذا، اللہ اس بندے کو جو اس خیانت کی صفت سے متصف ہو اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ وہ خیانت یہ ہے کہ عہد کر کے پھر جائیں یا خیانت کریں۔ وَهُوَ الْخِيَانَةُ فِي الْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ لَا يَفِي، کہ عقد کریں، عہد کریں، پھر وفا نہ کریں۔ والکفر الجحد للنعم، کفر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا۔ فلا یعترف بها، اللہ کی نعمتوں کا نہ شکر کرتا ہے نہ اعتراف کرتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ قال الأوفي عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ: نزلت فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حین اخرجوا من مکہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی شان میں نازل ہوئی جن کو مکے سے کافروں نے ظلماً نکالا۔ وقال مجاہد والضحاک وغیر واحد من السلف کہ ابن عباس وعروۃ بن الزبیر وزید بن اسلم ومقاتل بن حیان وقتادہ وغیرہم هذه اول آیت نزلت فی الجہاد۔ یہ تمام اسلاف صالحین فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی جس میں اللہ نے جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔
واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية، اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ ہے، چونکہ حکم جہاد تو مدینے میں آیا، مکہ میں تو نہیں آیا۔ وقال ابن جریر حدثني يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم والبتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما اخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، جب حضور پاک کو مکے سے نکالا، قال ابو بکر اخرجوا نبیہم، حضرت ابو بکر نے کہا یہ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کے گھر سے نکالا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیہلکن، یہ بھی ہلاک ہوں گے ایسے غلطی پر کہ اللہ کے پیغمبر کو نکالا۔ قال ابن عباس فانزل اللہ عز وجل اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ نے اجازت دی جہاد کی اور ساتھ یہ وعدہ بھی فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرنے پہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فعرفت انہ سیکون قتال، حضرت ابو بکر فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے سمجھ لیا کہ ہاں آگے جا کے لازماً جنگیں ہوں گی، قتال ہوگا۔ ورواه الامام احمد بن اسحاق بن یوسف الازرق به وزاد قال ابن عباس وهي اول آیت نزلت فی القتال، یہ پہلی آیت ہے جو جہاد کی اذن میں، جہاد کی اجازت کے لیے اتری۔ ورواه الترمذی والنسائی فی التفسیر من سننہما وابن ابی حاتم من حدیث اسحاق بن یوسف وزاد الترمذی ووکیع کلاہما عن سفیان الثوری به وقال الترمذی حدیث حسن وقد رواه غیر واحد عن الثوری وليس فيه ابن عباس وقوله تبارک وتعالی ان اللہ علی نصرهم لقدیر وقادر علی نصر عباده المؤمنین من غیر قتال، اللہ مومنوں کی مدد کرنے پہ قادر ہیں، وہ اگر چاہیں تو بغیر قتال کے بھی ان کو غالب کر دیں۔ ولیکن هو یرید من عباده ان یبذلوا جہدهم فی طاعته، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم میں اپنی کوششیں اور اپنی طاقت کو صرف کریں۔ کما قال تعالی وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے جنگ ہو تو گردنوں پہ ان کو ماریں اور قتل کریں۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، اب جب جنگ اپنی انتہا پہ پہنچ جائے تو پھر ان کو گرفتار کر کے باندھ لیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد چاہو تو احسان کرو، چاہو تو فدیہ لو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا، جب تک کہ پوری طرح جنگ ختم نہ ہو جائے۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتے تو بغیر قتال کے بھی مدد فرما سکتے ہیں۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ ان کو ہدایت دیں گے اور ان کے حال کو اچھا فرمائیں گے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو آخرت میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وقال تعالی قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخذہم وینصرکم علیہم، ان سے قتال کریں، جہاد کریں، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، اللہ ان پر آپ کی تمہاری مدد کریں گے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا؟ نہیں، تمہارا امتحان ہوگا۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين،
اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جنت سے پہلے تمہارا امتحان ہو جائے کہ کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَالْآيَاتُ فِي هَٰذَا كَثِيرَةٌ وَلِهَٰذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَقَدْ فَعَلَ، اللہ مومنوں کی مدد پہ قادر ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا پورا کیا کہ جنگ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی۔ وَإِنَّمَا شَرَعَ تَعَالَىٰ الْجِهَادَ فِي الْوَقْتِ الْأَلْيَقِ بِهِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا بِمَكَّةَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ عَدَدًا فَلَوْ أَمَرَ الْمُسْلِمُونَ وَهُمْ أَقَلَّ مِنَ الْعَشْرِ بِقِتَالِ الْبَاقِينَ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ مناسب وقت پہ اللہ نے جہاد کی اجازت دی۔ اگر مکے میں اجازت ملتی تو مکے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلِهَٰذَا لَمَّا بَايَعَ يَثْرِبَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، جب لیلۃ العقبہ میں مدینے والوں نے حضور پاک کے ہاتھ میں بیعت کی، وَقَانُوا نِيفًا وَثَمَانِينَ، وہ 80 سے کچھ اوپر تھے، قالوا یا رسول اللہ الا نميل على اهل الوادي يعنون اهل منى ليالي منى ونقتلهم، انہوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں نا تو ہم یہ منی کی جو 3 راتیں اس میں بھی کافروں سے جہاد کریں، انہیں قتل کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم امر بهذا، اللہ نے یہ حکم مجھے نہیں دیا۔ فلما بغى المشركون واخرجوا النبي من بين اظهرهم وهموا بقتله وشردوا اصحابه شذر مذر فذهب منهم، اب جب کافروں نے اور مشرکوں نے حضور پاک کو نکالا مکے سے اور ارادہ کیا حضور پاک کے قتل کرنے کا، اور آپ کے صحابہ کو بھی ایسا تکلیفیں دی کہ وہ بالکل تتر بتر ہو گئے۔ فذهب منهم طائفة إلى الحبشة، بعض حبشے کی طرف ہجرت کر گئے، وآخرون إلى المدینة المنورہ، اور بعض مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے۔ فلما استقروا بالمدینة، جب مدینے میں ان کو قرار حاصل ہوا، ووافاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اب حضور تشریف لائے، سب کٹھے ہو گئے حضور کی خدمت میں، وقاموا بنصرہ، اور مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ وصارت لهم دار اسلام ومعقلا يلجئون الیہ، اللہ نے مدینے کے لیے، مدینے پاک کو ان کے لیے ایک سلامتی کی منزل قرار دیا اور ایک ٹھہرنے کی ایسی جگہ دی کہ جس کی طرف وہ آ سکیں۔ شرع اللہ جہاد الاعداء، اب اللہ نے دشمنوں سے جہاد کا حکم دیا۔ فقالت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق قال لو في بعض خرجوا من مکہ إلى المدینہ بغیر حق، ان کو مکے سے مدینے کی طرف بغیر حق بدون وجہ نکالا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ رضوان اللہ علیہ، ان کا کیا جرم تھا؟ یہی کہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ ای ما کان لهم الى قومهم اساءۃ، کوئی ان نے قوم سے برائی نہیں کی تھی، ولا کان لهم ذنب، نہ ان کا کوئی گناہ تھا ایسا کہ انہیں مکے سے نکالا جائے، ان کا تو صرف یہی تھا کہ انہم وحدوا اللہ وعبدوہ لا شریک لہ، وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَأَمَّا عِندَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ الذُّنُوبِ، لیکن مشرکون کے نزدیک یہ مومنوں کا ایمان اور توحید جو ہے یہ بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے کیوں مسلمانوں سے بدلہ لیا کہ بس وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، بلہذا لما کان المسلمون یرتجزون فی بناء الخندق، اس لیے صحابہ جب خندق کھود رہے تھے تو اس وقت وہ رجز میں یہ بھی پڑھ رہے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہی ہم صدقہ کرتے، نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے۔ فَأَنزِلْ سَکِینَةً عَلَیْنَا، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔
وثبت الاقدام ان لاقینا، اور کافروں سے جب قتال ہو تو ہمارے پاؤں جما، ان العلا قد بغوا علینا، ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، اذا ارادوا فتنة ابینا، اب اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں تو ہم انکار کرتے ہیں، فیوافقهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم آخر کل قافیۃ، حضور پاک بھی ان کے ساتھ رجز میں شریک تھے۔ فَإِذَا قَالُوا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا يَقُولُ أَبَيْنَا يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ، حضور اونچی آواز سے فرما رہے تھے۔ ثم قال تعالى ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لولا انه يدفع بقوم من قوم، اگر ایک قوم کو دوسری قوم سے اللہ تبارک و تعالی نہ منع کرتے، ويكف شرور اناس غيرهم بما يخلق ويقدر من الاسباب، اور جو شر کرنے والے ہیں ان کو نہ روکتے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا، واهلك القوي والضعيف، اور جو قوی ہے وہ ضعیف کو ہلاک کر دیتے۔ لہدمت الصوامع، صوامع کہتے ہیں المعابد الصغار للرہبان، جو ان کے رہبان کے لیے ٹھکانے بنے تھے۔ قالہ المجاہد مجاہد وابو العالیۃ واکرمۃ والضحاک، وقال قتادہ ہی معابد الصابئین، صابئین کے ٹھکانے۔ وفی روایت ان صوامع مجوس جو آتش پرست ہیں ان کی عبادت گاہیں۔ وقال مکرمہ ہی البیوت التی علی الطرق، ایسے گھر جو راستے پر تھے، وَبِيْعُنِ وَأَوْسَعُ مِنْهَا وَأَكْثَرُ عَابِدُونَ فِيهَا، جس میں ان کے عبادت کرنے والے بہت تھے، یہ تھا نصرانیوں کے لیے، نصارہ کے لیے۔ قالہ ابو العالیۃ وقتادہ والضحاک وسخن مقاتل بن حیان وخصیب وغیرہم وعقائب جری جبیر المجاہد وغیر انہا کنائس اليہود، یہ یہودیوں کا کنیسہ۔ واقع صدی من حدث انہا کنائس اليہود ومجاہد انما کان ہی الکنائس، ان کے کنائس تھے عبادت کے لیے۔ وصلوات الصلوات والکنائس، ان کا اس سے مراد بھی ان کے کنائس ہیں۔ قضا قال اکرم الضحاک وقتادہ انہا کنائس اليہود وہم یسمونہا صلوات، وہ اس کو صلوات کہتے تھے۔ واقع صدی من حدث ابن عباس انہا کنائس النصارى، یہ نصارہ کے کنیسے تھے۔ وقال ابو العالیۃ الصلاۃ معابد الصابئین، یہ صابئین کی عبادت کی جگہ تھی۔ وقال ابن جاہد الصلوات مساجد لأہل الکتاب، مساجد صلوات جو سے مراد مساجد ہے اہل کتاب کی بھی اہل اسلام کی بھی جو راستے میں تھے۔ وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ فَهِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، اور صرف مساجد جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ وَقَوْلُهُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرٌ وَقَدْ قِيلَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ يُذْكَرُ فِيهَا عَائِدٌ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْمَذْكُورَاتِ، ان مساجد میں اللہ کا ذکر ہو۔ وقال ذاك الجميع يذكر فيها اسم اللہ، سب مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وقال مجری السباب الحدم سبامع الصمامع الرهبان بيان النصارى وصلوات اليهود وكنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب۔ وقال بعض العلماء هذا ترك من الأقل إلى الأكثر إلى انتهاء إلى المساجد، یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی حتیٰ کہ مساجد تک آئے۔ وہ اکثر عمار و اکثر عباد، مساجد میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، انہی کا ہی راستہ صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَنْصُرِ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جس کی ہم چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور دشمن کے مقابلے پہ تمہارے پاؤں جبا دیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَتَعْصَتْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اب جو کافر ہیں ہلاکت ان کے لیے، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع اور گمراہ گئے۔ ان اللہ لقوی عزیز وصف نفسه بالقوة والعزت، اللہ تعالیٰ قوی بھی ہیں اور غالب بھی ہیں۔ فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، اپنی قوت سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا ٹھیک ٹھیک انداز بھی مقرر کیا۔ وبعزته لا يقهر قاهر، اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور غلبہ ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بل کل شیء ذلیل لدیہ فقیر الیہ، ہر چیز اس کے آگے عاجز ہے، اس کے آگے محتاج ہے۔ ومن کان القوی العزیز ناصرہ،
جس کی قوی اور عزیز مدد کرے فہو المنصور، وہی کامیاب ہوں گے، وعدوہ المغفور، اس کے دشمن جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ قال اللہ تعالیٰ وَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ پہلے بھی وعدہ فرما چکے ہیں کہ اپنے جو ہمارے بندے ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کی مدد فرمائیں گے اور انہی کی جماعت کو ہم غالب کریں گے۔ وقال تعالیٰ كتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی إن اللہ لقوی عزیز۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، ان کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کافر جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے اور مقہور ہوں گے۔ واللہ اعلم۔